السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں جی سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہاں پہ ناشتہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ میں نے بھی پراٹھے بنائے تھے اور ساتھ میں آملیٹ بنا لیا ہے اور دہی، اور میرے ہسبینڈ کو دہی بہت اچھا لگتا ہے، اس وجہ سے اچھا یہاں پہ ہسبینڈ چلے گئے تھے کام پہ، تو میں نے کہا میں برتن فٹافٹ سے دھو لوں جو بھی ناشتے کے ہیں، اس کے بعد باقی کے کام کریں گے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ کچن کا جو کام ہے وہ پہلے ہو جائے، کیونکہ اگر یہ رہ جائے تو پھر کچن میں بہت زیادہ گند بن جاتا ہے۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میرے جو برتن ہیں وہ ساتھ ساتھ میں دھوتی رہوں، اور میرا جو سنک ہے وہ صاف رہے۔ شیلف بھی اتنی بڑی نہیں ہے، چھوٹی سی ہے، تو اگر اس پہ زیادہ برتن جمع ہو جائیں تو جگہ ہی نہیں رہتی۔ تو میں بس پورا دن میرا یہی ہوتا ہے کہ ایک برتن ہے، دو برتن ہے، ساتھ ساتھ میں دھوتی رہوں۔ برتن یہاں پہ میں نے سارے دھو لیے، سنک بھی صاف کر لیا۔ پھر میں کمرے میں آئی، کمرے کی حالت آپ لوگ دیکھ ہی سکتے ہیں کیا ہوئی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا چھوٹا سا سبق شیئر کروں گی۔ اسے سبق ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میری زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے ہیں، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی بھی لائف آپ جیسی ہو جائے، تو ایسے مت بولا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ میری لائف میں کچھ ایسا چل رہا ہو جو آپ کی لائف میں آئے، آپ نہ برداشت کر سکیں، تو ایسی دعا مت کیا کریں۔ میں آپ لوگوں سے بس کچھ چیزیں ہیں جو شیئر کروں گی۔ اچھا، میری زندگی میں جب بھی کوئی مشکل ٹائم آیا ابھی بھی میں مشکلوں میں ہی ہوں، یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ مشکلوں سے نکل آئی ہوں، لیکن شکر الحمدللہ کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ گزر گئی ہیں، اور جب وہ ٹائم میرے پر تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ آپ کی ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ، اور آپ کے بڑے جو ہوتے ہیں وہ ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، تو آپ ہر مشکل پار کر جاتے ہو۔ اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں ہوگی، ہماری فیملی میں ہی کوئی ایسی لڑکی نہیں ہے جو میرے جیسی ہو، جس نے اتنی سٹرگل کی ہو اپنی لائف میں، شادی سے پہلے بھی، شادی کے بعد بھی، اور اپنی ہر خواہش کو مار دینا۔ اب تو میں کہتی ہوں اب تو خواہش کوئی رہی نہیں ہے، کہ بہت سی خواہشیں تھیں جو کہ ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ کچھ پورا ہو نہیں سکتا، تو خواہشات اپنی مار دینا۔ کیونکہ میں نے لڑکیوں کو دیکھا ہے، میں خود بھی پہلے ایسی تھی، جب میرے ابو ہوتے تھے تو چیزیں لینا، ہر جو چیز دیکھنا بس وہ لے لینا، ضد لگا دینا، اور میں بہت ضدی سی لڑکی تھی۔ لیکن جب سے ابو کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد بس ایسی پریشانیوں نے گھیرا کہ سب کچھ بس آہستہ آہستہ کرتے کرتے ختم ہوتا چلا گیا۔ لیکن ان سب میں یہ ہوا کہ میری امی کی دعائیں، میری امی کا ساتھ ہر مشکل میں، جب میرے ساتھ کوئی بھی نہیں، جہاں پہ مجھے لگتا ہے کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ، میں اکیلی ہوں، وہاں پہ میری امی میرے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو میری امی کی سپورٹ، اور جس مقام پہ آج میں ہوں، جہاں میں آج پہنچی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں ان کی دعاؤں سے پہنچی ہوں، نہیں تو جتنے لوگ میرے مخالف ہیں میری فیملی میں، اور جو میرے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان سوشل میڈیا پہ نہیں شیئر کر سکتا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ فیس کیا ہے، اور اب میری اتنی ہو چکی تھی کہ میری بس ہو چکی تھی۔ میں نے کہا نہیں، اب نہیں ہوگا برداشت، اس سے آگے نہیں برداشت کر پاؤں گی۔ اس وجہ سے میں وہاں سے نکلی کہ چلو تھوڑا سا اس جو کھچڑی بنی ہوئی ہے اس کے اندر سے میں نکلوں گی، تو ہو سکتا ہے میرا تھوڑا سا مائنڈ فریش ہو جائے۔ مجھے ایسے لگتا تھا میں پاگل ہو گئی ہوں، لیکن میں نے جو بھی تھا، جیسا بھی ہے چل رہا ہے، میرا یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی سے یہ سبق سیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ جو مرضی ہو جائے، اگر آپ مشکل میں ہو آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا سوائے آپ کے ماں باپ کے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے، پیسہ ہے، آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن آپ کسی کے ساتھ کرتے نہیں ہو، تب آپ کے ساتھ سب کریں گے۔ اور یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو انسان کسی کے ساتھ نہیں کرتا لیکن اس کے پاس پیسہ ہے، وہ جو مرضی کہتا رہے، وہ اگلے بندے کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دے، وہ الزام لگا دے، وہ جو مرضی کرتے، لیکن ہر بندہ اس کے پاس جائے گا کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں یہی سبق سیکھا ہے کہ آپ کے ماں باپ کے سوا آپ کے ساتھ ایک تو کوئی نہیں ہے، اور دوسرا آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تب آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ مشکل ٹائم میں آپ کے ساتھ آپ کے رشتے کام نہیں آتے ہیں، جب آپ پہ مشکل آتی ہے میں کہتی ہوں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پیسہ ایک کام آئے گا، اور دوسرا پھر آپ کے رشتے بھی کام آئیں گے۔ پیسے نہیں ہے تو نہ ہی رشتے ہیں اور نہ ہی کچھ اور آپ کر سکتے ہیں۔ تو میرے ہسبینڈ کی سپورٹ ہے میرے ساتھ، میری ماں کی سپورٹ ہے میرے ساتھ، میرے ساس سسر کی سپورٹ ہے میرے ساتھ، اور اگر یہ سب کچھ نہ ہونا تو میں کچھ بھی نہ کر پاؤں۔
اور شکر الحمدللہ میرا سسرال میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ سب اچھے ہیں. اور اگر سسرال بھی اچھا نہ ہونا تب بھی بڑی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اگر سسرال اچھا ہے تو یہ بھی آپ کے نا فیملی میں کسی سے برداشت نہیں ہوگا کہ اس کے نا سسرال والے اس کے ساتھ یوں اچھے ہیں، ہمارے گھر میں تو یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو ان کے گھر میں کیوں سکھ ہے، شانتی ہے. تو تب بھی لوگوں کو نا بڑی جیلسی ہوتی ہے. تو بس یہی ہے کہ اپنا جو ہے نا ہر بندہ اگر اپنے کام میں مصروف رہے، اپنی زندگی میں مصروف رہے. اور ہاں اگر کسی کے ساتھ آپ اچھا کرو گے نا بدلے میں وہ بھی آپ کے ساتھ برا ہی کرے گا، آپ کے ساتھ نا وہ بدلے میں اچھا نہیں کرے گا. یہ بھی نا میں وہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، جو میں نے نا خود ایکسپیرینس کیا ہے، تو وہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. باقی جو ہے نا آپ محنت کریں. محنت میں نا ایک تو کہتے ہیں کہ محنت جو کرتا ہے اس کی ہار نہیں ہوتی. محنت کرنے والوں سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں. محنت کریں گے تو آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ آئے گا، اور محنت کریں گے تو سارے آپ کے ساتھ ہوں گے. تو محنت کرنی ہے آپ لوگوں نے بھی اور میں نے بھی انشاءاللہ. اور میری اس محنت کو آپ نے شیئر کرنا ہے آگے لوگوں کے ساتھ، اور اپنی فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کیا کریں میرے ولاگس کو. کافی ٹائم ہو گیا مجھے یوٹیوب پہ، اور بس اب آپ لوگوں نے نا میرے چینل کو جلدی سے جلدی آگے لے کر جانا ہے. بہت محنت لگتی ہے یوٹیوب پہ بھی کام کرنا، کوئی آسان بات نہیں ہوتا. فل ٹائم جاب ہے. آپ نے ڈیلی کا سوچنا ہے کہ آج کیا ولاگ بنانا ہے، تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے کل سے، سیم ٹو سیم نہ ہو. روٹین تو سیم ہوتی ہے لیکن کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ ہو. تو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں. اچھا، اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے اس میں صبر آپ نہیں کرنا ہے. اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے نا، تو آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. ہر کام کے لیے آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے. میں نے ہر جگہ صبر کیا ہے، میں نے بہت سی چیزیں برداشت کی ہیں، اور اب تو ایسی ہو گئی ہوں کہ برداشت ختم ہو چکی ہے اندر سے. لیکن میں نے بہت کچھ برداشت کیا ہے. میں نے بہت سی چیزیں ایسی دیکھی ہیں، اپنی آنکھوں سے میں نے سچ دیکھا ہے، لیکن میں وہ بولی نہیں ہوں. میں اس پہ صبر کیا ہے، میں چپ رہی ہوں. تو صبر کا پھل انسان کو ملتا ہے، اور ضرور ملتا ہے. تو آپ لوگ کو بھی نا اگر کوئی ایسے مسئلے ہیں تو صبر کیا کریں. مجھے ایک کامنٹ آیا تھا ایک لڑکی کا کہ میری بیٹیاں ہیں 3، میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں، اور ساس اور نندے جو ہیں نا ہسبینڈ ان کے ساتھ ہی کرتے ہیں، میرے ساتھ بچیوں کے ساتھ نہیں کرتے، ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں. میں یہی کہتی ہوں کہ آپ صبر کریں، صبر کا پھل ضرور ملتا ہے. اور صبر کا پھل اتنا میٹھا ہوتا ہے نا کہ آپ کو جب وہ آپ کو ملے گا تو آپ خوش ہو جائیں گی. اللہ پاک سے دعا کیا کریں، اللہ پاک سے رجوع کریں، کسی سے کچھ بھی نہ بولیں. لوگ صرف سنیں گے، مذاق اڑائیں گے، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے اور اللہ پاک سے امید لگانی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ پاک کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اور اپنے اللہ سے جب رجوع کر لیں گی نا تو سب کچھ آسان ہو جائے گا. تہجد میں دعا مانگا کریں اپنے لیے، اپنی بچیوں کے لیے. آپ دیکھیے گا سب کچھ نا آپ کے لیے اتنا آسان ہو جائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گی. تو بس یہی تھا. اور یہ جو لڑکیاں کہتی ہیں نا کہ ہم ڈیورس لے لیں گے، مجھے بہت سارے ایسے کامنٹس آتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ نہیں ایسے کرتے ہیں، ہم لوگ ان سے ڈیورس لینا چاہتے ہیں. میں کہتی ہوں طلاق جو ہوتی ہے نا، اسے کہتے ہیں نا زمین آسمان کام چاہتے ہیں. تو یہ مت سوچا کریں. اگر آپ کے ہسبینڈ کا ساتھ ہے نا تو آپ یہ لائف اچھے سے جی رہی ہیں. اگر ہسبینڈ کا ساتھ نہیں ہے نا تو لائف بڑی مشکل ہوتی ہے، اور بہت سی مشکلات آپ کو دیکھنی پڑیں گی. آپ کے سگے ماں باپ کے گھر نا آپ کی وہ ویلیو نہیں رہتی. تو آپ کوشش کیا کریں کہ جتنا ہو سکے نا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بنا کے رکھیں، اور اپنے اللہ سے امید لگائیں. بس دعا کیا کریں، کسی کے سامنے اپنا رونا مت رویا کریں. اچھا، اسی کے ساتھ آپ نے میری روٹین بھی دیکھی. اور یہاں پہ نا یہ والے جو میں نے ڈرار لیے تھے، اس کا مجھے اتنے کوشچن آتے ہیں آپ نے کہاں سے لیے، کتنے کے لیے. تو میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ میں ولاگس میں بتا چکی ہوں، آخری دفعہ میں بتا رہی ہوں. یہ میں نے لیے تھے کامرا میں MCC سے لیے تھے میں نے 2200 یا 2300 کے یہ 2 لیے تھے میں نے. ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کو بھی چاہیے ہوں وہاں پہ آپ جائیں، آپ کو مل جائیں گے. وہاں پہ یہ بہت سارے تھے. اگر وہاں پہ بھی آپ کو نہیں ملتے تو آپ کو کسی بھی اسٹور سے مل جائیں گے. یہ آرام سے ایزیلی میں نے بہت سی جگہوں پہ دیکھے ہیں، یہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میں اتنی تھک گئی ہوں، تھوڑا سا ریسٹ کروں گی، اور اس کے بعد پھر نیکسٹ ولاگ بنائیں گے. تو اپنے ولاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں. اپنا خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھا کریں یار. آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، اور اگر پسند آئے، نہ بھی پسند آئے تو کامنٹ کر دیا کریں. ٹھیک ہے.
تو چلیں جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ پاک نے چاہا تو کل کے ولاگ میں ملتے ہیں جی، اللہ حافظ۔